الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. یہودی حضرت ابراہیم کو تو اپنا پیشوا مقتدی مانتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے جو کعبۃ اللہ کو اس کی بنیادوں پر تعمیر کیا تھا، کعبے کی فضیلت کے قائل نہیں تھے، اور یہودی ہی حج بیت اللہ کو ایک فضول حرکت جانتے تھے اور کہتے تھے کہ حج یہ صرف جاہلوں کا ایک طریقہ ہے، حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور کہتے تھے کہ یہ کعبے کی تعمیر حضرت ابراہیم نے نہیں کی ہے، اور کہتے تھے کہ یہ عرب جاہلوں نے اس کا طواف کرنا اور اس کے ارد گرد چکر لگانے اور حج کرنے کا طریقہ بنا لیا ہے، حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ نہیں ہے. آج کی اس آیت میں اللہ نے ان کے اس خیال کو، جو کہ غلط تھا، رد فرمایا ہے، اور فرمایا ہے اللہ نے کہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کی جگہ اور مرجع خلائق، یعنی بار بار لوٹنے کی جگہ اور مقام امن ہمیشہ کے لیے بنا دیا. اللہ نے لفظ استعمال کیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتِ، بیت گھر کو کہتے ہیں، مراد ہے یہاں خانہ کعبہ. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا معبد، یعنی مثابۃ للناس کا معنی آتا ہے لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ. یہاں خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے 3 صفتیں بیان فرمائی. ایک تو فرمایا بیت اللہ، یعنی بیت وہ اللہ کا گھر ہے، اور دوسرا فرمایا گیا مثابۃ للناس، کہ آدمیوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ ہمیشہ سے لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا رہا ہے. جو بھی تجربے سے شاہد ہے کہ جو بھی ایک بار جاتا ہے اس کو بار بار آنے کی آرزو رہتی ہے، بلکہ کسی بھی صاحب ایمان کو اگر ایک مرتبہ جانے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جائے تو دوبارہ جانے کی، یہ کہا جائے کہ اندر سے جو خواہش ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کے اندر ایک طرح کی مقناطیسیت، جاذبیت، کشش رکھی ہے کہ ایک مرتبہ جانے کے بعد اس کے اندر کی جو جاذبیت ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ آدمی بار بار جانے کی وہاں
تمنا اور آرزو کرتا ہے، تو کعبے کی اللہ نے بزرگی کے اندر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار اجتماع کی جگہ، لوٹنے کی جگہ اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ امن کی جگہ ہے، امن کا علاقہ ہے، صرف بیت اللہ ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کی پھیلی ہوئی ایک جگہ جس کو حرم کہا جاتا ہے۔ حرم کا مطلب ایک تو قابل احترام بھی آتا ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حرام۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت سی جائز چیزوں کو بھی وہاں حرام قرار دے دیا، اور یہ سلسلہ صرف امت محمدیہ ہی کے اندر نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس جگہ کو قابل احترام اور بہت سی جائز چیزوں کو وہاں حرام قرار دے دیا۔ مثال کے طور پر وہ امن کی جگہ ایسی ہے کہ وہاں آپ خود گھاس کو بھی، یعنی جو اپنے آپ اگ آتی ہے، اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح سے اگر آپ کا کوئی جانی دشمن بھی ہے، آپ اس کو بھی وہاں نہیں مار سکتے، وہاں خوریزی حرام ہے۔ اسی طرح سے جانوروں کا شکار وہاں قطعاً حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ اگر اپنے ماں باپ کے قاتل کو بھی وہاں دیکھ لیا کرتے تھے تو وہاں ان کے ساتھ قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند گھنٹوں کے لیے فتح مکہ کے دن تھوڑی دیر کے لیے قتال کو جائز قرار دیا گیا تھا، اور پھر اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے خطبے میں اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اللہ نے اس خانہ کعبہ کو امن کی جگہ بنایا ہے۔ بہرحال وہ ایک امن کی جگہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، اور آج تک اور قیامت تک کے لیے اللہ نے صرف انسانوں کے ہی لیے نہیں بلکہ نباتات جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں ان کے لیے بھی، حتیٰ کہ موذی جانوروں کے لیے بھی اللہ نے اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ یہ مقام ابراہیم وہی پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ کعبہ تعمیر ہوتا جاتا تھا، اللہ اس پتھر کو بلند کر دیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے سے اس پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کے قدم کے نشانات کو اس پر اللہ نے کندہ کر دیا تھا اور وہ چھپ گیا تھا۔ شاہ فیصل کے زمانے میں اس کو آج بھی معجزے کے طور پر موجود ہے، اور شاہ فیصل کے زمانے میں اس کو ایک موٹے شیشے کے دائرے میں اس کو گھیر دیا گیا ہے۔ بہرحال جب بھی کوئی طواف کرے گا، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کعبۃ اللہ کو سامنے کر کے اس انداز سے کہ مقام ابراہیم سامنے ہو اور کعبہ سامنے ہو، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا کرو۔ یہ تمام باتیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہود اس کی نہ فضیلت کے قائل تھے نہ طواف کے قائل تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہے تو ہمارے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ابراہیم کو تم نے اپنا مقتدی بنایا ہے تو انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، کعبے کو بنایا اور وہاں حج کیا اور وہاں طواف کیا، وہاں نماز پڑھی، تو یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کعبے ہی کے فضیلت میں بیان فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا
بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے ہی حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو اس بات کا کہ میرے گھر کو صاف رکھیں، بیت العتیق کو صاف رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، حج و عمرہ میں آنے والے لوگوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف رکھیں۔ یعنی خانہ کعبہ ہر طرح کی نجاست، گندگی، خواہ ظاہری ہو یا باطنی، خانہ کعبہ کو اس سے پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ اور یہ حکم صرف امت محمدیہ ہی میں نہیں ہے، جس طرح سے آپ نے سنا اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اسماعیل کو حکم دیا کہ آپ دونوں صاف رکھیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ سوائے عبادت و بندگی اور خدا پرستی کے وہاں دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونا ناجائز ہے۔ اس میں ایک بات کا یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے ظاہری گندگی سے بھی پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا، اور باطنی گندگی کہلائی جاتی ہے شرک، کہ کعبے کو باطنی اندرون کی گندگی یعنی شرک کی نجاستوں سے بھی پاک و صاف رکھا جائے۔ اسی لیے وہاں جو باطن کے گندے لوگ ہیں یعنی مشرک لوگ ہیں، کعبۃ اللہ میں داخل ہونا ان کے لیے ناجائز ہے۔ بہرحال آیت میں اللہ نے اشارہ فرمایا اور کعبۃ اللہ کی عظمت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، وہاں طواف کرنے کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا ہے، ہم نے اس کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنا دیا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی ایک مرتبہ چلا جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں ابھی تو گیا تھا، ابھی کیوں جاؤں۔ جو ایک مرتبہ جائے گا بار بار لوٹ کر جائے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے مرجع خلائق، بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ اللہ نے بنایا، اور ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوگ لوٹ لوٹ کر جائیں گے، اور وہ کعبۃ اللہ سراپا امن ہو، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، حتیٰ کہ خودرو گھاس جو آ جائے اس کے لیے بھی اللہ نے امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ جو آدمی بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا، 7 چکر لگانے کے بعد اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کا رخ کر کے 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ ان رکعتوں کا اس جگہ پڑھنا افضل ہے۔ آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے جہاں جگہ مل جائے، بہرحال حرم ہی پورا اس کو مقام ابراہیم کا درجہ دے دیا گیا ہے، لیکن اس کی اب آج بھی فضیلت اپنی جگہ ہے کہ مقام ابراہیم سامنے ہو اور پیچھے کعبۃ اللہ ہو، اس کی فضیلت آج بھی موجود ہے۔ اسی آیت کے اس جملے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کا حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔
آپ دیکھیں بیت اللہ کی صفائی کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، پیغمبروں کو دیا، نبی کو دیا، اولو العزم پیغمبر کو دیا۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی صفائی کرنے والے، اس کا انتظام اور انصرام کرنے والے، یہ کام بھی نبی نے، اللہ نے یہ کام نبیوں سے لیا ہے۔ لہذا آج کل جو مسجد میں خدام ہوتے ہیں، آپ ان کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں یا مسجد کی صفائی، اللہ نے اس کام کا حکم اپنے خلیل اللہ اور ذبیح اللہ سے اللہ نے یہ کام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔